میں مدینے میں تھی تو جب بھی میں اگر درود تاج پڑھتی ہوں نا تو عقل کے اندھوں کو بہت تکلیف ہو جاتی ہے. ایک لڑکی بچی تھی میرے پیچھے تھی, کہنے لگی آپ درود ابراہیم پڑھیے نا, درود ابراہیم پڑھیے. میں نے کہا میں تو درود ہی پڑھ رہی ہوں نا, پرابلم کیا ہے؟ کہا درود ابراہیم پہ پڑھنا ہے. اب ان عقل کے اندر کو کون سمجھایا؟ درود ابراہیم تو ہم پڑھتے ہیں نا, لیکن آپ کی نیتیں ہم جانتے ہیں, ہم آپ کی نیتیں سمجھتے ہیں. درود ابراہیم تو ہم پڑھتے ہیں اور نماز میں پڑھتے ہیں, اور بنا درود ابراہیم کی نماز نہیں ہوتی. نماز میں ہم درود ابراہیم ہی پڑھتے ہیں, لیکن محبت میں ہم درود تاج پڑھتے ہیں. جتنے درود ہیں نا جو بزرگوں نے سکھائے ہمیں, وہ درود پڑھتے ہیں, وہ محبت, درود محبت ہے. وہ کیا ہے؟ درود محبت. ان سارے درود کو کیا بولا جائے؟ درود محبت. جو حضور پاک سے محبت ہوں گی نا, وہ اچھے اچھے الفاظ میں حضور پاک پہ درود بھیجتا ہے. جیسے قصیدہ بردہ شریف ہے, اور درود لقی ہے, درود معظم ہے. یہ جو جتنے درود ہے نا, درود ماہی ہے, یہ سب محبت والے درود ہیں. اور درود ابراہیم تو درود ابراہیم ہے. اور آپ کون ہوتے ہو بھائی درود ابراہیم کا مطلب کیا کمپیریزن کر رہے ہو آپ حضور سے؟ نبی کا نبی سے کمپیریزن کرنے کا سوچ رہے ہو؟ میرے نبی کا کسی سے کمپیریزن نہیں ہے. میرے مصطفیٰ جان رحمت کا کسی سے کمپیریزن نہیں ہے. اور ہر نبی نے آپ سے بے انتہا محبت کی ہے. ہر نبی نے آپ سے کیا کی ہے؟ بے انتہا محبت کی ہے. ہر نبی نے آپ کے لیے دعا مانگی ہے, اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے محبوب کو بھیج دے, اپنے محبوب کو بھیج دے. ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم علیہ السلام نے کو جب اللہ رب العزت نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا, کعبے کی تعمیر شروع تھی, کعبے کی تعمیر کر لی. اب اسی مقام ابراہیم پر کھڑے ہو گئے, ہاتھ بلند کیے اور دعا مانگی, اللہ میں نے تیرے گھر کی تعمیر پوری کر دی, اب اس کی مزدوری دے دے, اب اس کی مزدوری دے دے. اور مزدوری یہ ہو کہ اپنا محبوب مصطفیٰ جان رحمت کو میری اولادوں میں بھیج, اور مجھے نا اپنے نبی کا, اپنے محبوب کا دادا بنا دے. سبحان اللہ, اپنے محبوب کا دادا بنا دے مجھے. 1,24,000 نبی علیہ السلام میں مجھے وہ شرف عطا کر دے کہ میری نسلوں میں اپنے محبوب کو بھیج دے. سبحان اللہ. یہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہمارے آقا سے تکلیف ہے؟ کوئی نبی نے تکلیف نہیں. سب ہر نبی نے میرے آقا سے محبت کی ہے, محبت کی ہے, محبت کی ہے. کیونکہ پچھلے ہفتے ہم نے بتایا تھا, عہد لیا اللہ تعالیٰ نے, تمام نبیوں سے عہد لیا کہ جب میرا محبوب آئے نا تو اپنا کلمہ مت پڑھانے لگنا. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب میرا محبوب آئے نا تمہارے پاس, تو جب تمہارے ڈنکے بج رہے ہوں, تمہارے نام کے ڈنکے بج رہے ہوں, تمہارا کلمہ لوگ پڑھ رہے ہو, اور جب میرا محبوب آ جائے نا تو اپنا کلمہ نہ پڑھانا, میرے محبوب کا کلمہ پڑھانا. سب نے کہا یا رب العالمین, وعدہ کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عہد کیا, اب سنو, ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ ہم نے یہ عہد کیا ہے. سب نے کہا ہم عہد ایک دوسرے پہ گواہ ہوتے ہیں. پھر میرا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ عز و جل, اب میں تم سب پر گواہ بنتا ہوں. سبحان اللہ. اور آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے, سنو ظالموں کا حشر بہت سخت ہے, ظالموں کا حشر اچھا نہیں ہے. کس لہجے میں اللہ تعالیٰ نبیوں سے بات کر رہا ہے؟ کیوں؟ معلوم ہے نبی اپنا عہد نہیں توڑیں گے, نبی اپنا عہد توڑ ہی نہیں سکتے کیونکہ معصوم ہے, اللہ کے نبی ہے, وہ عہد کہاں توڑنے والے. لیکن یہ ہے جو لوگ ہیں نا عقل کے اندر, جو منافقین, ان کو بتانے کے لیے اللہ نے اس لہجے میں, اتنے سخت لہجے میں اپنے نبیوں کو تنبیہ کی ہے. سبحان اللہ. کہ کون ہے جو نبی کو کی عزت نہ کرے, احترام نہ کرے, مددگار نہ ہو, ان سے محبت نہ کرے, پھر وہ اس کے اللہ کے لفظوں میں کیا ہے, وہ ظالم, وہ ظالم ہے. اللہ اکبر. جو محبوب سے محبت نہ کرے اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اتنی پیارے حبیب کے امتی اللہ نے ہم کو بنا دیا, اور سارے عالم کی جو رحمت ہے, اس رحمت کے ہم کون ہیں؟ امتی ہے. تو
اللہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اپنے حبیب سے بہت محبت کرنے والا بنا دے. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہی پھول خار سے دور ہے کہ شمع ہے، وہ شمع ہے جس میں دھواں نہیں. شمع بنا دھوئیں کی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ جان رحمت وہ تو شمع رسالت ہے. کیا پیاری بات کہی ہے، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. اور کیا کہا، وہ شمع ہے جس میں دھواں نہیں، اور وہ کمال حسن حضور ہے کہ جو گمان نقص جہاں نہیں. گمان بھی نہیں کر سکتے. نقص کی کیا بات ہے؟ نقص مطلب نقص، خرابی نکالنا، غلطیاں نکالنا. دنیا میں اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا، دنیا میں ہم سب کون ہیں؟ ہم سب کون ہیں؟ سارے کے سارے گنہگار ہیں، کوئی تھوڑا کوئی زیادہ. کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہے. صرف اللہ کے نبی اور اللہ کے فرشتے یہ معصوم ہیں. یہ بچوں کو بھی معصوم نہیں بول سکتے. بچوں کے بھی کو بھی ہم بولتے ہیں نا معصوم بچے ہیں، معصوم ہے، معصوم ہے. معصوم لفظ ان کے لیے نہیں ہے صحیح. ان کی شرارتیں دیکھو، اللہ اکبر، بڑے بڑوں کو فیل کرتے ہیں. گناہ پہ گناہ ہے، اللہ اکبر. بس لکھے نہیں جا رہے، باتیں لگے ابھی چھوٹے ہیں جب. ورنہ صرف نبی اور فرشتے، اللہ کے نبی اور فرشتے، بس یہی دو ہے جو معصوم ہے، بے عیب ہے. اللہ نے ان کو بے عیب بنایا ہے. اور پھر جو سلطان انبیاء، نبیوں کے سردار، وہ سچی میں سچا پکا منافق ہے. وہ شخص کہ جو نبی بھی مانے اور نقص بھی نکالے. نبی بھی مانتا ہو کہ ہم بہت ادب کرتے ہیں، ارے ادب بھی کرتے اور نقص بھی نکالتے. دنیا میں اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا دنیا میں، تو اس میں نقص نظر نہیں آتا. کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے نا، پورے گھر والے مل کے اس کو نقص گناتے ہیں. ویسی ہے، ویسی ہے، بری ہے، خراب ہے، بالکل دل سے نکال دے، چھوڑ دے، ٹوٹل وہ کر دے. لیکن وہ محبت کا بھوت چڑھا ہوتا ہے، تو اس کو وہ خراب جس میں نقص ہے. ہم انسان ہیں، انسان جتنے ہیں نا، یہ سب نقص الگ نہیں ہے، سب میں نقص ہے. لیکن جس سے محبت ہو جائے نا دنیا میں، اس میں نقص نظر نہیں آتا. علامہ رومی علیہ رحمہ بڑے بلند پائے کے بزرگ ہوئے، جنہوں نے مثنوی شریف لکھی ہے. سبحان اللہ. مولانا روم، جن کو علامہ اقبال نے بھی اپنا پیر مانا ہے. اتنی بلند پائے کے بزرگ، انہوں نے بڑی پیاری، ان کو مہارت دی تھی اللہ تعالیٰ نے. مثالوں کے ذریعے بات منوا لیتے تھے، بات سمجھا دیتے تھے. اتنی اچھی اچھی مثالیں دیتے تھے. ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے کتب میں لکھا کہ لیلا مجنو جو تھے نا، مجنو جو تھا، یہ حضرت امام حسین کے ٹائم کا وقت میں تھا. یہ شہزادہ تھا اپنے گھر، نام اس کا کیس تھا. محبت ہوئی لیلا سے تو نام بھی بدل گیا، نام بھی چلے گیا، مجنو بولنے لگے لوگ. مجنو 24 گھنٹے وہ صرف لیلا لیلا کرتا تھا. جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کا خلافت کی باتیں چل رہی تھی کہ کون خلیفہ بنے، خلافت کے بارے میں سب اپنے اپنے تاثرات دے رہے تھے، سب اپنے اپنے بارے میں کچھ بول رہے تھے، باتیں چل رہی تھی کہ کون خلیفہ بنے، کون خلیفہ بنے. تو کسی نے ان کی کتاب میں سے بتا رہی ہوں، کوئی لیلا مجنو کے قصے نہیں بتا رہی ہوں، ورنہ یہ نہیں بولنا کہ کوئی لیلا مجنو کے قصے بتا رہی ہوگی. اگزامپل بہت بڑے بلند پائے کے مولانا روم نے لکھا ہے اس کو. کہا تو جب یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے خلافت کے بارے میں سب اپنے اپنی
جب وہ پرابلم چل رہی تھی تو سب اپنے اپنے تاثرات دے رہے تھے، تو کسی نے مجنوں سے پوچھ لیا کہ تجھے کیا لگتا ہے کون خلیفہ بننا چاہیے، امام حسن یا امیر معاویہ؟ تو اس نے بولا دونوں نہیں، میری لیلا بننا چاہیے۔ بولے کیا کہا؟ دونوں نہیں، میرے حساب سے تو صرف لیلا ہی خلیفہ بننا چاہیے۔ بولے تو کہا تو مجنون ہے، تب سے اس کا نام مجنون ہو گیا، تب سے اس کا نام مجنون ہے، تو پاگل ہے، پاگل، مجنون مطلب پاگل، تو پاگل ہے کہ تجھے پوچھا جا رہا ہے کون بننا چاہیے اور تو کیا بولتا ہے؟ لیلا بننا چاہیے۔ پھر جب یہ والی باتیں سنی تو اس وقت عدالت میں لیلا کو بلایا گیا اور لیلا کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ لیلا کو بلایا، کہا مجھ کو، وہاں کے امیر نے کہا مجھ کو تجھ میں تو ایسی کوئی خاص بات نظر نہیں آتی، تو اس سے اچھی تو میری کنیز ہے، ایسی کیا چیز ہے جو تجھ کو، تو مجنوں کو اتنی پسند آ گئی، جو مجنوں اتنا دیوانہ ہو گیا تیرا؟ لیلا نے بھی بڑا خاص جواب دیا، کہا میں کیا بتاؤں مجھ میں کیا خاص ہے، مجھ کو تو مجنوں کی نظروں سے دیکھ کہ میں کیا دکھتی ہوں۔ دیکھنے والے کی نظر میں محبت ہوتی ہے۔ تو جب مجنوں اتنا بڑا بادشاہ شہزادہ ہو کر ایک لیلا کی محبت میں جس میں نقص تھا، وہ دیوانہ ہو کے دنیا چھوڑ دیا اس کے لیے، تو جس میں جو بے عیب ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، جہاں گمان بھی نہیں کر سکتے۔ میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں نقص کا جس شخصیت میں میرے آقا میں نقص کا ہونا تو دور، گمان سوچنا بھی حرام ہے، سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں پہ تو گمان کرتا ہے، گمان نہیں، عیب نکالتا ہے، عیب نکالتا ہے۔ تو پھر منافق نہیں تو کیا ہے تو، کہ محبت بھی کرے، نبی بھی مانے، نبی کا کلمہ بھی پڑھے، اور پھر کہیں انشاءاللہ نہیں کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا، وہ نہیں کیا تھا، ایسا نہیں کیا تھا، سورہ عباسہ آپ ہی کے لیے ہوئی تھی اور ایسا۔ اللہ اکبر، یہ کون سی محبت ہے کہ جو معصوم ہے، پاک ہے اور اللہ کا محبوب ہے، الحمد سے والناس تک سیرت تیری، چرچا تیرا، اور پڑھے ہیں خدا نے قصیدے تیرے، فرشتوں نے گائے ترانے تیرے، یہ اقصا یہ سدیرا یہ عرش بری، تو چاہے اونچے ٹھکانے تیرے، تو چاہے اونچے ٹھکانے تیرے۔ اللہ تعالیٰ نے، اور خدا جانتا ہے، کیا بات ہے، خدا جانتا ہے حقیقت تیری، بشر نے نہ جانے رتبے تیرے۔ آپ کو تو اللہ نے سراپا رحمت بنایا، سراپا معجزہ بنایا، انگلی کا اشارہ کرا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ ابو جہل آیا، کہنے لگا یا محمد اگر تم نبی ہونا تو مجھے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں کعبۃ اللہ کے پاس ایک پہاڑی ہے ابو القیس، اس پر آپ کھڑے ہوئے، تمام مکے والے جمع ہوئے، سارے مکے والوں نے دیکھا یہ جو دشمن تھے نا، دشمنان مکہ، کفار مکہ، یہ حضور پاک کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے تھے کہ کس طریقے سے آپ کو جھٹلایا جائے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ تو کوئی مجنوں کہنے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر کسی نے سوچا کہ آسمان پہ جادو نہیں چلتا ہے، تو چلو اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو بولتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، جادو چلتا ہے کیا ان کا؟ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ میرے آقا مدنی آقا، سونے آقا، پیارے آقا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور چاند کو صرف انگلی کا اشارہ کیا، وہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک پہاڑی پہ ادھر اور ایک پہاڑی کے ادھر جا کے گرا۔ سب نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور پھر میرے آقا کی حکم سے وہ پھر دونوں ٹکڑے واپس آ کے جڑ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔